میں نے اپنی زندگی میں کئی سبق سیکھے، مگر جس سبق نے میری زندگی بدل دی وہ ہے دستبرداری۔ دنیا کی ہر شے سے دستبردار ہو جاؤ، سکون پالو گے۔ یہ بات تو طے ہے کہ مجھ میں بھی یہ چیز اس سطح پر موجود نہیں ہے، لیکن جب کسی چیز سے دستبردار ہوئی، سکون مل گیا۔ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کر اس پہ حق ملکیت جتانے لگتے ہیں، بس یہیں سے بے سکونی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو خود بھی اپنے نہیں، پھر کوئی چیز ہماری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری تخلیق کا اصل مقصد بس اخلاص و محبت کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی ہے۔ حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھانا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی بھولتے نہیں ہیں، صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے ہیں، دل تھکنے لگا ہے، سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو کس طرح توکل رکھے ہوئے وہ دعا مانگ رہے ہو، تو کیا پتا تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو، پتہ بھی نہیں گرتا اور اللہ کو خبر ہوتی ہے، ابھی دل میں خیال اور لبوں پر وہ دعا آئی ہی بھی نہیں ہوتی، مگر وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم وہ دعا کرنے والے ہیں۔ وہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو بول نہیں سکتا، اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے، وہ ہاتھ اٹھا کر مانگ سکے۔ اور جس دن ہمارے لبوں میں کچھ بھی کہنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو وہ ان خاموش آنسوؤں کی صدا اور فریاد بھی سمجھتا ہے۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی ہے؟ جب میں نے اللہ کو پکارا میں نے اسے مجیب پایا، جب میں نے مدد مانگی میں نے اسے رحیم پایا، جب دنیا نے توڑنا چاہا میں نے رب کو حفیظ پایا، جب مجھے لگا کوئی اپنا نہیں تب میں نے اسے ودود پایا، جب گناہ کا بوجھ بڑھنے لگا تب میں نے اسے غفور پایا، جب گناہ کا بوجھ بڑھنے لگا تب میں نے اسے غفور پایا، جب کوئی سننے والا نہیں تھا میں نے اسے سمیع پایا۔ ہر نام اس ذات کی صفت بیان کرتا ہے، بے شک میرا رب عظیم ہے۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا جب اللہ قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ جب ہم ہدایت پر ہوتے ہیں تب ہدایت کی خواہش ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور ہم اپنی دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ ہدایت مانگنے میں لگے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم بھٹکنے لگتے ہیں تب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تب ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کب ہمارے دل سے ہدایت کی خواہش خود ہی نکل جاتی ہے، اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کب ہم اپنی دعاؤں میں ہدایت مانگنا بھول جاتے ہیں۔ تمہارا نفس بار بار تمہیں اس دنیا کی عارضی لذتوں کی طرف لے بھائے گا، تمہارا نفس بار بار تمہیں اصل راہ سے بھٹکائے گا، تمہارا نفس تمہارے اللہ سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، تمہارا نفس تمہیں ہمیشگی کی خوشی سے دور کرنے کے لیے تمہیں بار بار وقتی خواہشات میں بہلائے گا، تمہیں خود سے ہی بار بار لڑنا پڑے گا، تمہیں خود کو ہی بار بار مارنا پڑے گا، تمہیں اصغر سے اصغر ہونے کے لیے ہر دم ٹوٹنا پڑے گا۔